ٹھیک ہے، اب میں تھوڑا سا پاس کروں گا اس کو. دو بڑے بڑے حصے کون کون سے ہیں؟ پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ. پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ. اوکے، پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ. اچھا آپ ایک بات جان لیں کہ یہودی جو ہے یہودی وہ ہمارے نئے عہد نامے کو نہیں مانتے، کیونکہ ان کے مطابق مسیحا ابھی آیا ہی نہیں ہے، اور کہتے تھے نہیں ہم اس کو نہیں مانتے، اور اس لیے تو مسیح کے خلاف ہو گئے تھے، مسیح کے خلاف ہو گئے تھے، مسلوب کے بعد یا قتل کے بعد مسیح کو. جو ان کے پاس بائبل ہے، بائبل سے بات کرتا ہے، ویسے مطلب کہتے ہیں غلط، اس لیے کہتے ہیں کہ بس ہمارے پاس توریت ہے، انبیاء ہیں اور نوشتے ہیں، بس ہمیں اس کے علاوہ اور چاہیے. اور ان کی جو ان کی طلب ہے ان کی بائبل سے پرانا عہد نامہ اس کی 39 کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، یہودیوں کی. جو پروٹسٹنٹ ہیں وہ جو پرانا عہد نامہ ہے، پرانا عہد نامہ وہ ہو بہو جو یہودیوں کا ہے وہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے. یہودی صرف پرانے عہد نامے کو مانتے ہیں، وہ نئے عہد نامے کو نہیں مانتے، ان کی بائبل میں ہے ہی نہیں. اب جو پروٹسٹنٹ ہیں، پروٹسٹنٹ وہ جو ہے پرانا عہد نامہ ہو بہو وہی ہے جو یہودیوں کا ہے، لیکن ساتھ میں وہ جو نیا عہد نامہ اس کو بھی مانتے ہیں. لیکن فرق یہ ہے کہ ان کی جو کتابیں ہو وہ 39 باتیں تھیں اور کتابیں 40. ہم جو مسیحی ہیں ہم 7 کتابیں ایسی ہیں جن کو ہم کلامی کہتے ہیں، نان کیتھولک وہ نہیں کہتے ہیں، تو اس لیے ہماری کتابیں فردر بن جاتی ہیں. لیکن چلو یہ ایک کتاب ہے، ایک مسئلہ نہیں ہے، اور آپ اپنی سوچ کی بات ہے کون سی کتاب الہامی ہے اور کون سی کتاب الہامی نہیں ہے، یہ ایک اور بات ہے. ہم بات کرتے ہیں عہد نامے کی، پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ. تھوڑی سی باتیں کروں گا. عہد جو ہے عہد کانٹریکٹ، یہ ہمیشہ دو لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کانٹریکٹ اور ایک ہوتا ہے کوننٹ. کانٹریکٹ اور بولے کانٹریکٹ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کوننٹ. بولے کوننٹ جو ہے وہ عہد ہوتا ہے، اور کانٹریکٹ جو ہے ایک ڈیل ہوتی ہے، ایک ڈیل. جیسے ایک مثال دوں آپ کو، بڑی خوبصورت بڑی اعلیٰ مثال دوں میں آپ کو. ہمارا جو کیتھولک مسیحی نکاح ہے، مسیحی نکاح کیا یہ کانٹریکٹ ہے یا پھر کوننٹ ہے؟ کوننٹ. یہ کانٹریکٹ نہیں ہے، میاں اور بیوی کے درمیان میں وعدہ نہیں ہے، کوئی ڈیل نہیں ہے. یہ ڈیل تب بنتی ہے جب نکاح ہوتا ہے تو آپ میں دیکھتے ہیں کہ میں آپ کو اپنی بیوی قبول کرتا ہوں، لیکن جب میں آپ کو طلاق دوں گا تو میں آپ کو 1 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ جتنا دیا دے کر میں فارغ کر دوں گا. دیٹ از کانٹریکٹ. اور ہمارا جو مسیحی نکاح ہے دیٹ از ناٹ کانٹریکٹ. یہ کیا ہے؟ کوننٹ. یہ عہد ہے. عہد کیونکہ جب آپ لوگ نکاح کرتے ہیں تو ہاتھ کس پہ رکھتے ہیں؟ عہد. یہ میاں ابھی میں قبول کرتا ہوں، میں خوشی میں، غم میں، بیماری میں، تندرستی میں، اور بلکہ ہر حالت میں آپ کا وفادار شوہر رہوں گا یا بیوی رہوں گی. ایک عہد ہوتا ہے خدا کے قاعدہ پر ہاتھ ڈال کر، ٹھیک ہے. اور جب میاں اور بیوی عہد کرتے ہوتے ہیں تو کاہن جو قاعدہ ہوتا ہے یہ اس کا ایک درمیانی ہوتا ہے. نکاح آپ لوگ کرتے ہیں میاں بیوی، ہم درمیانی ہوتے ہیں، آپ کے ہیلپر ہوتے ہیں کرنے کے لیے، تاکہ دونوں کی بات کا مرتب کرے اور آپ سب کرنے کو گواہ ہوتے ہیں. نکاح کے موقع پر کاہن جو ہے وہ درمیانی ہوتا ہے، اس میں بیٹر ہوتا ہے، اصل میں جو عہد ہوتا ہے وہ میاں بیوی میں ہوتا ہے، اور ساری جماعت جو ہے وہ اس کی بات کی گواہ ہوتی ہے. اب پرانا عہد نامہ ایک ایسا عہد، سب سے بڑا عہد. میں آپ کو 9 عہد میں لکھاؤں گا، آپ کو پڑھ بتاؤں گا تاکہ آپ کو علم ہو جائے کہ اسے عہد نامہ کیوں کہتے ہیں، کیوں عہد کہلاتا ہے یہ عہد نامہ. جو میں عہد آپ کو لکھاؤں گا ان میں سب سے جو بڑا عہد ہے وہ ہے کوہ سینا کا عہد. جب خدا نے
موسیٰ کو 10 احکام دیے تھے اور کہا کہ میں تمہارا خدا ہوں، تم میرے لوگ ہو، تم میرے وفادار رہو گے تو میں بچوں کی برکات کر دوں گا، میں تمہیں بڑی برکت دوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، یہ جو عہد ہے خدا نے کیا تھا۔ اب جیسا میں نے مثال کی یہاں پر آپ کو، جب یہ نبی جو عہد کرتے ہیں تو ان کے دیوانی کو ہوتا ہے کاہن۔ یہاں پر پرانے عہد نامے میں جب خدا عہد کر رہا ہے تو یہ دو پارٹی کے بیچ میں ہو رہا ہے، خدا اور بنی اسرائیل، خاندان، ایک قوم ہے، تو بیچ میں کون کے ہے؟ موسیٰ کے ذریعے وہ کنٹریکٹ ہو رہا ہے، وہ سوری گورنمنٹ ہو رہا ہے، عہد ہو رہا ہے۔ موسیٰ خدا کی باتیں سنتا ہے، آپ کے لوگوں کو سناتا ہے، پھر لوگوں کے مسائل دیکھ کر خدا کے پاس جاتا ہے۔ تو جو معاہدہ ہوتا ہے، جو ایک عہد ہوتا ہے خدا اور بنی اسرائیل کے درمیان میں، اس میں موسیٰ جو درمیانی ہے۔ اب میں آپ کو 9 اور بھی ہیں بہت سارے، پر میں آپ کو جو بڑے خاص ہیں 9 عہد وہ میں آپ کو لکھواتا ہوں۔ چند ایک میں لکھوا دوں گا آپ کو، آپ نے کر سکتے ہیں، اور ایک دو کو میں اس پہ آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ٹھیک ہے جی، کاغذ پر سے نکالنے آئے گا تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ پرانے عہد نامے کو عہد نامہ کیوں کہتے ہیں، اس بیس پر عہد نامہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں ہم دیکھیں۔ لکھیں جی، پہلا عہد، اچھا اس میں دو عہد ایسے ہوں گے، ایک عہد ایسے ہوں گے جس کو ہم کہتے ہیں سیلف سینٹرڈ عہد، جس میں خدا کر تو رہا ہے پر عہد کو خود کر رہا ہے، پر اگلے بندے کے لیے تھوڑا سا ایک لمیٹیشن کیا وہ قائم کرتا ہے، حد بندی لگاتا ہے۔ جیسے کہ لکھیں آپ پہلا عہد لکھیں، عہد نمبر 1 نکلی آپ نے، آدم سے عہد لکھیں، حوالہ لکھیں آپ کو تکوین کی کتاب 2 باب 15 سے 17 آیات دیکھیے آپ نے۔ میں بیان کرتا ہوں یہ عہد کیا ہے۔ خدا نے آدم کو بنایا، باغ عدن میں رکھا اور کہا کہ یہ بولو پڑھو زمین کا ممور کرو، پھر برکت کی برکت دی۔ پھر خدا نے کہا کہ یہ تمہارا کھانا ہے، باقی سارے پھل کھاؤ، یہ کھاؤ، یہ کھاؤ، یہ کھاؤ، یہ کھاؤ، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، جس دن تو کھائے گا مر جائے گا۔ یہ خدا کا وعدہ ہے، بات کر رہا ہے خدا۔ یہ سب سیکنڈ ایک جو ہے وہ گورنمنٹ ہے جو خدا کر رہا ہے، بھائی آج کھانے گا زندہ رہے گا، اے کھانے گا تو مر جائے گا۔ یہ عہد خدا کا رہا ہے اس کے ساتھ، لیکن آدم کے لیے جو ہے کیا وہ لیمیٹیشنز ہیں، کیونکہ عہد جو ہے ایک بات نکلے، عہد ہمیشہ 2 مساوی لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے۔ عہد ہمیشہ 2 مساوی لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عہد میں جو پارٹیاں ہوتی ہیں وہ کوشش میں کرتی ہیں، ورنہ 2 مساوی لوگوں کے بیچ میں عہد ہوتا ہے۔ یہاں پر خدا سیلف سینٹرڈ ایک عہد کر رہا ہے اور آدم کے لیے صرف ایک لمیٹیشن لگا دی ہے، حد بندی کر دی ہے، یہ کھائے گا زندہ رہے گا، یہ کھائے گا مر جائے گا، اب وہ تیری مرضی ہے بھائی۔ ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں تابع داری میں زندگی، نافرمانی میں موت کا عہد۔ لکھ لیا، تابع داری میں زندگی اور نافرمانی میں موت۔ سیدھی بات ہے، آگے مرضی آدم کی ہے۔ ہوا کیا تھا؟ اس نے موت کو ہی قبول کر لیا، وہ پھل کھا لیا جو عہد ہو گیا۔ دوسرا لکھیے ہے، دوسرا عہد نوح کا عہد، نوح تقریب 9 باب 8 سے 17 آیات۔ یہ میں سب جانتا ہوں کہ جب بارش آئی، طوفان آیا، 40 دن جیسا بارش ہوئی، ساری دنیا مر گئی اور جو کشتی میں لوگ تھے وہ بچ گئے۔ پھر خدا نے موسیٰ خزاں کو برپا کیا کہ جب یہ 3 نشان تک بارش ختم ہو گئی ہے، خدا نے عہد کیا کہ میں آج کے بعد ضرور نہیں ماروں۔ یہ بھی خدا کا اپنا یہ عہد ہے، اس عہد میں کوئی اشارہ نہیں ہوا۔ ہاں، نوح نے نکل کے قربانی چڑھائی تھی، خدا کا شکر ادا کیا تھا، تو خدا کہتا ہے کہ وہ پھر آج کے بعد نہیں کام نہیں کروں گا، میں انسان کو نہیں ماروں گا۔ یہ کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ بھی جب کسی بچے کو مارتے ہیں یا بچہ اور اب ٹھیک ہے ابو پڑھ کے نہیں ایسے ہوتا ہے نا، تب ٹھیک ہے ہو گیا نا، چلو ابو تو میں نہیں کرتا، یا بچہ کچھ شرارت کرتا ہے تو پھر اچھا ٹھیک ہے ابو تو میں نہیں کرتا، تو یہ انسان کا خود سے عہد ہوتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔
یہ عہد ہے روح کے ساتھ کہ میں آپ کے پاس یہ کام نہیں کروں گا۔ ابراہیم سے عہد، تیسرا نمبر 3 ابراہیم سے عہد۔ یہ 3 کا حوالے دوں گا آپ کو، بڑے انٹرسٹنگ ہے 3 حوالے، اور اس میں میں ایک نام بتاؤں گا آپ کو، آپ کے منہ خراب نہیں ہے۔ ابراہیم سے عہد نمبر 1 دیکھیں آپ 12 باب تقویم 12 باب اس کی پہلی 3 آیات۔ ابراہیم سے 3 بار عہد کیا گیا، جو آیا بھی گیا، تقویم 12 باب اس کی پہلی 3 آیات۔ اچھا اس کے بارے میں یہ ہے، یہ عہد وہ تھا جب خدا نے کہا کہ تو اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ اپنے باپ کے گھر کو، اور اس مقام پر جا جو تجھے میں دوں گا، اور تمہیں میں بڑی قوم بناؤں گا، میں تجھے برکت دوں گا، جو تجھ پر برکت دے گی میں ان کو برکت دوں گا، جس تمہیں گھر کریں میں گھر کروں گا۔ خدا کا عہد ہے ابراہیم کے ساتھ کہ تو اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ، تمہیں میں یہ باتیں دوں گا۔ تقویم 12 باب اس کی پہلی 3 آیات۔ باپ کے گھر سے نکل گئی، قوم کا وعدہ، برکت کا وعدہ کیا خدا نے۔ دوسرا حوالہ دیکھیں آپ ابراہیم سے جو عہد ہے 15 باب اس کی پہلی 21 آیات لکھ لیں آپ۔ یہ میں بیان کر رہا ہوں پرانا عہد نامہ، کیوں اس کو عہد نامہ کہتے ہیں؟ 9 عہد میں بتاؤں گا، اس کے علاوہ اور بھی کئی ہیں، وہ بات کی بات ہے۔ ابراہیم سے دوسرا عہد 15 باب پہلی سے لے کر 21 آیات، یہ ہے بیٹے کا وعدہ، بیٹے کا وعدہ۔ یہ میں چاہوں گی ہم پڑھیں، اور جس نے پڑھنا ہے وہ پڑھا اور پڑھے گا۔ کون پڑھے گا؟ تقویم 15 باب، جی پلیز آپ پڑھے لیں۔ تقویم 15 باب اوکے، میں بتاتا ہوں کو، یہ وعدہ ہے خدا کا ابراہیم کے ساتھ کہ تجھے میں اولاد دوں گا۔ ابھی ابراہیم کو کوئی اولاد نہیں ہے، وہ بھی اولاد ہے، 99 اس کا پوچھا 99 سال کا ہو چکا، تو بے اولاد ہے، سارا بھی بے اولاد ہے، دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں اور اولاد نہیں ہے۔ تو جب زکریا طاہر گیا تھا ہیکل میں، تو فرشتے نے کہا کہ تیری دعائیں سنی گئی ہیں، تیری بیٹا ہوگا، یہ ہوگا۔ انہوں نے بڑی چھوٹی عمر ہے، بڑھے بارے چمکن ڈالے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کہتے ہیں نا ہم کہ بڑھے بارے بچہ ہو گیا کسی طرح، بڑھے بارے چمکن ڈالے، تو زکریا یہ نہیں کرتا، تو کہتا ٹھیک ہے تو دوں گا جائے گا، میرے بات نہیں کیا دوں گا جائے گا۔ ابراہیم کے ساتھ ہوا تھا، یہ وعدہ ہے بیٹے کا، بیٹے کا وعدہ ہے، اور یہ عہد کیسے ہو رہا ہے؟ ہم وہ پڑھتے ہیں، آپ پڑھے جی 9ویں آیت سے، 9ویں آیت۔ اور خداوند نے جواب دے کر کہا کہ 3 برس کے بچیاں اور 3 برس کے بکرے اور 3 برس کا ایک مہنگا اور ایک بکری اور ایک کبوتر کا بچہ میرے واسطے لا۔ اوکے، آپ ساتھ میں بیٹھ کھولیے نا، ساتھ میں کھولیے، چلے آگے کھولیے۔ اور اس نے ان سب کو لیا اور ان کو سے دونوں کو دے دیا۔ اوکے اوکے، خدا نے کیا فرمایا کہ ابھی عہد ہو رہا ہے، خدا یہ ثابت کر رہا ہے، خدا یہ گارنٹی دے رہا ہے، خدا ابراہیم کو یقین دہانی کرا رہا ہے کہ تیرا اس عمر میں بھی بیٹا ہوگا، اس عمر میں بھی بیٹا ہوگا بیٹا۔ اچھا کبھی آپ نے دیکھا ہے، چلو ایک میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، لیکن میں غلط کر دوں گا ڈر گیا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے جو کسی شخص کے کہتے تھے پہلے سے بدبو آ گئی تھی، پہلے سے چڑھے آ گئی، پہلے سے جھیلنا آ گیا تھی، کچھ دعا کرتے ہیں، جو کچھ لوگ دعا کرتے ہیں نا باروں سے پکڑ کے آپ کے لیے مارنا ہوتا ہے، تو پھر کچھ ریل کہتے ہیں ہاں میں جا رہی ہوں، چھوڑو مجھے میں جا رہی ہوں، ایسے ہوتا ہے نا، میں جا رہی ہوں، تو جو نکالنا ہوتا ہے کہتا ہے کہ نشانی دے کیوں کہ کیا سے جا رہی ہے جی، میں ساری بوتلیں اٹھا کرنا ادھر رکھوں گی، بغیر ہاتھ لگائے اگر بوتلیں یہاں پر آتے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے حالت پورا کر دیا، تو نشانی مانگے نا وہ، ایسے ہی ہے نا، ہاں کیا نا ایسا نہیں ہے، تو نشانی دو جی، میں یہ کرتی میں وہ کرتی ہوتی ہے، اوکے یہ الگ بات ہے۔ اب خدا جو ہے پلیز کھڑے ہو جائیں، خدا جو ہے ابراہیم کو جب کہتا ہے کہ بیٹا ہوگا، بڑھاپے میں بیٹا ہوگا، ابراہیم کے لیے بڑی روک کی بات
بڑی بڑی بات. پر خدا کہتا ہے کہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ کام کر، میں تیرے ساتھ عہد کرتا ہوں. اور کیا ہے؟ بچیاں لے، 3 برس کی بچیاں، ایک بچیاں لے اور 3 برس کی بکری لے، 3 برس کا مینڈا لے اور ایک لومڑی لے، سمندر کا بچہ میرے واسطے لا، اور ان کو بیچ سے کاٹ کر 2 ٹکڑے کیا. آگے بڑھے گی صاحب. اور ہر ایک ٹکڑا اس کے دوسرے ٹکڑے کے مقابل رکھا. اگر پرندوں کے ٹکڑے نہ چھوٹے تھے نا، چھوٹے تھے. اچھی تعلیم کے تازہ ہم کہا کر رہا ٹھیک ہے، بیٹھ گیا بیٹھ گیا. اب یہاں سے کون پڑھے گا؟ 17ویں آیت سے پلیز یہاں سے پڑھے. یہ بڑا اہم عہد ہے، میں بتاؤں گا آپ کو اس کا نام بھی. اور جب سورج ہوا اور اندھیرا ہو گیا تو دیکھو ایک تنور جس سے دھواں اٹھتا تھا اور ایک جلتی مشعل ان ٹکڑوں کے بیچ میں سے گزری. ٹھیک ہے، سمجھ لیں اس بات کی. اور جب سورج ڈوب گیا اور اندھیرا ہو گیا تو دیکھو ان ٹکڑوں کے بیچ میں سے ایک تندور جس میں سے دھواں اٹھتا ہے اور ایک جلتی مشعل ان ٹکڑوں کے بیچ میں سے گزری. آگے اسی لیے خداوند نے ابراہیم سے عہد کر کے کہا کہ میں تیری اولاد کو یہ زمین بس ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. بیٹھے. ایک لفظ ہے خون کا عہد. لیکن خون کا عہد یہ بائبل کی تعلیمات میں، بائبل کی ہسٹری میں دیکھیں اگر ہسٹری میں، تو یہ جو عہد ہے نا، یہ عہد ہے، اسے ہم خون کا عہد بھی کہہ سکتے ہیں. خون کا عہد یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، بڑا خطرناک. آپ گھر خریدتے ہیں، اسٹامپ پیپر ہو جاتا ہے، اس کا رجسٹری بن جاتی ہے، عہد ہو جاتا ہے، کچھ باتیں یا ویسے زبانی کا بھی کر لیتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں ڈاکومنٹیشن لے کے ڈال لیتے ہیں. بائبل کی تاریخ میں ایک ہے خون کا عہد. خون کا عہد یہ جو عمل ہوا ہے نا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ جب 2 پارٹیاں آپس میں عہد کرتے ہیں، 2 انسان نہیں بتاؤں 2 انسان جب آپس میں عہد کرتے ہیں نا، خون کا عہد کرتے ہیں، تو کہتے ہیں جی آج کے بعد یہ کام ہوگا، یہ کام ہوگا، پھر عہد کرتے ہیں. جانور لے کر وہ کاٹتے تھے، آدھا اس طرف اور آدھا اس طرف، اور وہ دونوں آدمی، دونوں اشخاص ہیں، اس کے بیچ میں سے گزرتے تھے. ٹھیک ہے، کیا کرتے تھے؟ اس کے گزرنے کے بعد جو چیز ان پر لاگو ہوتی تھی نا، کہ جو بھی شخص عہد توڑے گا اس کا ایسا ہی خون بہایا جائے گا، وہ ایسے ہی کاٹا جائے گا. جیڑا بھی عہد توڑے گا نا، اگر 2 آدمی مثال کے طور پر ایک ہے اسلم ہے اور ایک پطرس ہے، ٹھیک ہے، ایک اسلم ہے اور ایک ہے، وہ عہد کرتے ہیں، جانور کاٹتے ہیں، آدھا ادھر، دونوں بیچ میں سے گزرتے ہیں. اب اگر اسلم عہد توڑتا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی ایسے ہی کاٹا جائے. کاٹ دو بیچ میں سے، آدھا ادھر پھینک دو، جو بھی توڑے گا. اب یہاں پر خدا عہد ڈالا ہے، مجھے کون بتائے گا اس میں سے جو ٹکڑے تھے ان میں سے کون گزرا ہے؟ کون گزرا ہے ان ٹکڑوں میں سے؟ ہاں جی، تندور اور جلتی ہوئی بولے جی. پریشان ہو جو خون کا نہ سن کے، میں آپ کو نہیں بتاتا ہوں کسی حد میں، ٹھیک ہے، مت پریشان ہو. کون گزرا اس میں سے؟ تندور اور جلتی. اچھا، جب بنی اسرائیل نکلے تھے، مصر میں سے نکلے تھے تو بیابان میں چل رہے ہیں، تو خدا دن کے وقت بادل بن کے چھایا کرتا ہے اور رات کو آگ کی صورت. آپ کا ستون کا، یہ خدا کی حضوری تھی، خدا کی موجودگی کی ہے، خدا کے ساتھ تھا. اب جب یہاں پر مجھے بتائیں کہ عہد کس کس کے درمیان ہو رہا ہے؟ خدا کے اور ابراہیم کے درمیان، ابراہیم کے ساتھ ہو رہا ہے. اور میں نے بتایا آپ کو کہ جب بھی کوئی کانٹریکٹ، جب بھی کوئی کورنٹ ہوتا ہے، کوئی عہد ہوتا ہے، تو وہ برابر کی جو اشخاص ہوتے ہیں ان کے بیچ میں ہوتا ہے. تو کیا ابراہیم کی خدا کی برابری تھی؟ برائے مجھے کیا سنو جی بولے ابراہیم کی خدا کی برابری نہیں ہے. اور خدا جانتا تھا
کہ اگر میں اس کو بھی گزاروں گا بیچ میں سے کہ تو بیچارہ انسان ہے، یہ تو کبھی بھی یہ عہد ہو سکتا ہے، اس کے خدا اکیلا ہی اس میں سے ہوتا ہے. یہ جو تندور اور جب کی مشہور مجھے یہ خدا تھا، یہ خدا تھا، اور خدا نے ابراہیم کو یہ ثابت کیا، دکھایا اس کو کہ یہ عہد ہو رہا ہے. چاہیے تھا کہ تو بھی اس میں سے گزرے، لیکن نہیں، میں خدا ہوں، وہ انسان ہے، ہماری برابری نہیں ہے. خدا اس میں سے خود ہی گزرتا ہے کہ چل میں ہی اس میں سے گزرتا ہوں، ایک عہد کرتا ہوں. خدا دیتا ہے، اور خدا دیتا ہے بات کو، لیکن اسے کہتے ہیں خون کا عہد. خون کا عہد نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے کیوں کہا خداوند نے نئے اور ابدی عہد میں. جب فادر جی ہم کھڑے ہوتے ہیں نا، یہ میرے روٹی خون کا لی، پیالہ ہے. روٹی لی، شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے. اسی طرح اس نے کھانے کے بعد میں کا پیالہ بھی لیا، شکر کیا، برکت کیا، یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے. عہد اور خون ساتھ آ گیا نا، عہد اور خون آ گیا نا. تو جو عہد خدا نے کیے تھے نا، خون کی عہد کی ایک روٹی ہے، توڑے انسان نے سارے عہد، نہ تو کہ انسان کرتا رہا ہے، گناہ انسان کرتا رہا ہے، خدا کو دھوکے انسان دیتا رہا ہے، اور پھر آخر میں خون کس کا کہتا ہے؟ کیونکہ گزرا کون تھا بیچ میں سے؟ خدا گزرا تھا. خدا کو اب عہد توڑنے والا انسان ہے، اور خدا کو دیکھیے گا کہ خود تو انسانی روپ میں لے کر آتا ہے، پھر اس کا خون مانگتا ہے. خدا اپنے وعدے کا وفادار، قائم اپنے وعدے کا. خون اپنے بہا دیا ہے اور انسانی روپ میں آتا ہے. نئے اور ابدی عہد میں پتہ یہ عہد تھا، خون کا عہد جو اگرینس کیا گیا تھا. تو کتنا عہد ہے یہ؟ کتنا ہے؟ تیسرا ہے؟ ہاں تیسرا. اوکے آگے چلے. ایک اور ہے 17 باب تکوین کا 45 27 آپ جا کے بات پڑھ سکتے ہیں. تیسرے کا 3 دفعہ بتایا ہے، جب بات اس پڑھ لیے سکتے وہ ہیں. 5 نمبر 4 موسیٰ سے عہد. اور یہ سارے میں عہد اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں پرانا عہد نامہ. اس کو عہد نامہ کیوں کہتے ہیں؟ میں ساری چیزیں وہ بیان کر رہا ہوں کہ عہد نامہ کیوں کہتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 4 موسیٰ سے عہد. لکھ لیں آپ خروج کی کتاب اس کا 19واں 22واں 23واں 24واں. ٹھیک ہے. 19 22 23 24 یہ 4 ابواب ایسے ہیں جو پورے سینا پر یہ سب سے بڑا عہد تھا، سب سے بڑا عہد جو خدا نے کیا تھا. اوکے آگے لکھیں جی. نمبر 5 داؤد سے عہد. داؤد سے میں پھر کہہ رہا ہوں، میں یہ عہد اس لیے پڑھا رہا ہوں آپ کو کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں پرانا عہد نامہ. اور کیوں اس کو عہد نامہ کا نام دیا گیا؟ اس میں بڑے عہد کیے گئے، بڑے سارے عہد کیے گئے ہیں. داؤد سے عہد. دوسرا سیموئیل 7 باب پہلی 17 آیات. لکھ لیں آپ، جا کے گھر میں پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آگے دیکھیں نمبر 6 نیا عہد. حوالہ لکھ لیں بس حوالہ ارمیا 31 باب 31 سے 34 آیات. حزقیل 36 باب 22 سے 28 آیات. لوکا 22 باب 20ویں آیت. عبرانیوں 8 باب 6 سے 13 آیات. دیکھیے آپ نے میں دوبارہ بولتا ہوں. نیا عہد نمبر 6 ہے نیا عہد. ارمیا 31 باب 31 سے 34 آیات. حزقیل کی کتاب صحیفہ 36 باب 22 سے 28 آیات. لوکا 22 باب 20ویں آیت اور عبرانیوں کے نام خط 8 باب 6 سے 13 آیات. ان میں جو 10 استعمال ہوا ہے وہ ہے نیا عہد. میں یہ کروں گا، میں دل نگاہ کے تو میں دل ڈالوں گا، یہ کرتا ہوں وہ عہد جو آگے ہونے والا ہے اس کی بات باقی ہے. نمبر 7 لکھیں عدن کا عہد. عدن کا یہ پہلے آنا چاہیے تھا لیکن کوئی بات نہیں. کہ 2 حوالے ہیں. ایک میں لکھوا دیا آپ نے پہلے تقریر اس
کا پہلا باب 26 سے 31,000 اور دوسرا باب 15 سے 17,000. اس میں پھر وہ آدم یہ کی سب بات میں پہلا ہے آپ نے گھر پہلا ہے عدم کا عہد تکوین پہلا باب 26 سے 31,000 دوسرا باب 15 سے 17,000. نمبر 8 فلسطین کے ساتھ عہد. کوئی ساری باتیں کہ میں تجھے بھیجوں گا غلامی میں اور میں پھر بلاؤں گا میں بہت کروں گا یہ کروں گا وہ کروں گا یہ آپ دیکھ لیں آپ کا پڑھ سکتے ہیں. تذکیر شرح کی کتاب 30 باب 1 سے 10,000 ٹھیک ہے. اور آخری ہے لاوی کے ساتھ عہد. لاوی قبیلہ جس میں سے کاہن تھے کاہنوں میں ایک عہد تھا ملاکی نبی کا 2 باب 1 سے 9,000 ٹھیک ہے. اوکے